السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور مفتی صاحب سے بڑا ہی اہم سوال کرنا ہے کہ جیسا کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں 15 شعبان المعظم کو شب برات کی رات بڑی عبادات کی جاتی ہیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے، لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس کی نفی کی جا رہی ہے، مگر پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں۔ شعبان بھی جڑا نا اے مہینہ جڑا شروع ہو گیا، یہ بھی مسلمانوں کی سمجھو ایک ازمائش بن گیا۔ اخبار اج پڑھے اے ممبر جڑا انہوں 4 جمعے جڑے مولویاں دے لگ جانے کہ شعبان دی یا شان ہے، یہ ایک رات ہے جی قسمت لکھی جانی ہے، جڑے مرن والے لکھے جانے، پیدا والے لکھے جانے، رزق تقسیم ہونا، اور شب برات کہیں گے۔ اور علم تو انہیں کورے بھی برات کہیں گے، اور لوگ سمجھ لیں گے برات قسمت نو آدھے، شب برات قسمت دا، حالانکہ لفظ جڑا نا صحیح غلط جو بھی ہے رات ہے وہ برات نہیں، براعت حلف دے کے پھر حمزہ برات بڑی ہونا، چونکہ مشہور ہے کہ جڑا ہے نا دے بات کر رہا اللہ تعالیٰ پھر انہوں نے دوزخ تو بڑی کرنی، لکھ لینا کہ جہنم تو بچ گیا۔ برات لفظ ہے بڑی کرنا، برات نہیں قسمت، برات فارسی اردو سے برات ہے نہیں کچھ بھی کیا، یہ بڑے شانہ کریاں، اینیاں کتاباں لکھ لکھیاں، حیران ہوں۔ قرآن مجید دے اپنے بیان دے خلاف بالکل غلط گل کر لی جو ہے شعبان دی 15 رات۔ مفتی صاحب، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا شب برات کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، کیا واقعی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی گئی؟ آپ اس کے بارے میں کچھ جواب عطا فرما دیں، شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارے عبدالرزاق بھائی کا سوال یہ ہے کہ جو ہے 15 شعبان المعظم کی رات شب براءت، کیا اس کے واقعی احادیث مبارکہ میں کوئی فضائل نہیں ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں ہے؟ تو یہ بات تو غلط ہے کہ احادیث مبارکہ میں 15 شعبان المعظم کی کوئی فضیلت ہی نہیں آئی، یہ ناانصافی ہے اور یوں سمجھیں کہ احادیث کا انکار ہے۔ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، اس کے اندر مذکور ہے کہ جب 15 شعبان المعظم کی جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے عافیت طلب کرے، بلاؤں میں مبتلا ہو، آفت میں مبتلا ہو تو میں اس کو جو ہے اس کی بلا کو دور کر دوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رات نہ پایا، تو میں باہر نکلی قبرستان میں، جب آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں موجود تھے اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ عائشہ کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ 15 شعبان المعظم کی ہی فضیلت ہے، اور کنز الامال بہت زبردست احادیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے حدیث میں ہے ہی نہیں، جب حدیث دکھا دو تو اگلا بات یہ جی ضعیف حدیث پاک ہے۔ بس ضعیف حدیث کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ضعیف حدیث کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ قابل عمل ہوتی ہے، فضائل ثابت ہو جاتے ہیں، البتہ فرائض و واجبات ثابت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جب فضائل ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں ان کے فضائل کا انکار کیوں کرنے ہیں؟ کرنی نہیں چاہیے ہمیں فضائل کا انکار، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات تو غلط ثابت ہو گئی کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ یہ کہنا کہ اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے روایات میں، یہ بات غلط ہے۔ بقیہ رہا کہ علماء کا عوام کو جمع کرنا، باقاعدہ اجتماع کرنا اور باقاعدہ ثناخوانی کرنا، اب یہ جو سارا عمل ہے پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے فردن فردن عبادت کرتے تھے، اب یہ اجتماعی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں زمانے کے اعتبار سے احکام تبدیل ہوتے ہیں۔ پہلے لوگوں کے اندر ذوق شوق ہوتا تھا، وہ خود اٹھ کے عبادتیں کرتے تھے اور اللہ کے گھر کو آباد کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اپنے اندر شوق و ذوق تھا۔ لیکن آج کل عوام میں وہ ذوق و شوق نہیں ہے، جس کی وجہ سے عوام کو جو ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے، عوام کو جمع کرنا پڑتا ہے، پھر وہ کسی نہ کسی امام کے جو ہے وہ پیچھے چلتے ہیں، نعتیں پڑھ لیتے ہیں، تو ذکر و اذکار کر لیتے ہیں، دعائیں مانگ لیتے ہیں۔ تو کسی نہ کسی کو ایک رہبر بننا پڑتا ہے جو ان کو لے کے چلتا ہے۔ یہ آج کل کے زمانہ میں جو لوگوں کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے ان اجتماعات کو جائز قرار دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کو جمع کرو اور اللہ کا نام ان کے زبانوں پہ آنے دیں تاکہ وہ اللہ کا نام لیں۔ تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں، اس رات میں بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے اللہ سے توبہ کریں۔ ایک فقہی مسئلہ بیان کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دیگر علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب فجر کی نماز کا وقت گزر جائے، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، کوئی شخص آیا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے اگر ہم اس کو روک دیں تو پھر بعد میں نماز ادا نہیں کرے گا، وہ مکروہ ٹائم میں آ کر نماز ادا کر رہا ہے، علماء کہتے ہیں اس کو کرنے دو، جب وہ نماز ادا کر لے اس کے بعد میں مسئلہ بتاؤ، بھائی یہ ٹائم نماز ادا کرنے کا نہیں تھا، اب آپ نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہو کم از کم اس کا فرض تو ادا ہو گیا۔ اگر بالفرض وہ نہیں ادا کرے گا تو فرض اس کا ادا ہو چکا ہے، اگرچہ واجب میں کمی ہو، واجب کی کمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہے، کم از کم اس کا فرض ادا ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم اس کو روک دیتے تو وہ فرض کی جو ادائیگی تھی وہ بھی نہ ہوتی۔ حالانکہ دیکھیں مکروہ وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن علماء نے کہا کہ اس کی نماز پڑھنے دیں، جو سجدہ کر رہا ہے کرنے دیں، تو کہیں ایسا نہ ہو بعد میں وہ ادا ہی نہ کرے۔ تو حالات کی وجہ سے، زمانے کے تغیر کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے احکام ہیں جن کی بنا زمانوں پر ہوتی ہے، لوگوں کی حالات پر ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اور فقہی مسائل دیکھیں کہ حکم یہ تھا کہ مسجد کا جو سامان ہے وہ کہیں اور شفٹ نہیں کیا جا سکتا، کہیں اور لگایا نہیں جا سکتا۔ ایک مسجد اگر ویران ہو گئی ہے تو اس کا سامان اسی کے لیے محفوظ رکھا جائے گا۔ تو زمانہ تبدیل ہوا، لوگوں نے مسجدوں کے سامان اٹھا کے اپنے گھر میں لے گئے، بے خوفی پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، مسجد کی اینٹیں اٹھا کے گھر میں لگا دی۔ تو پھر علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ لوگوں کے اندر بے خوفی پیدا ہو چکی ہے، وہ مسجدوں کے سامان ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا اب فتویٰ یہ ہے کہ مسجد کا سامان اٹھا کر کسی اور مسجد میں لگا دیا جائے۔ تو زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ لوگوں کے اندر غفلت پائی جا رہی ہے، اب لوگوں کو جمع کیا جائے، ان سے دعا کروائی جائے، ان سے بخشش کے لیے ہاتھ اٹھوائے جائیں اور اس انداز میں دعا کرائی جائے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، یہ سب ایک جو ہے مرغوب عمل ہے اور مستحب عمل ہے، اب کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو مسجدیں لوگ کسی بھی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لوگ بستروں میں جا کے سو جائیں گے۔ جب ہم اس کو ماحول دیتے ہیں جاگنے کا، جب ان کو جو ہے وہ پورا ایک سیٹ اپ دیتے ہیں تو لوگوں کے دل خود بخود مائل ہو جاتے ہیں، یار ہم چل بیٹھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، مل کے محفلات کر لیں گے، تو اس میں کوئی مذموم بات نہیں ہے۔ البتہ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط بات ہے، وہ پٹاخے بجاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں، مختلف قسم کے جو پٹاخوں کی جو طریقے ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آگ سے کھیلنا، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، عبادت کرنے والوں کو بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ بقیہ جو ہے 15 شعبان کو بارے میں یہ کہنا کہ اس کے فضائل ہی نہیں ہیں،
یہ تو لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا ہے، احادیث سے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ تو آج کل کا زمانہ بڑا فاسٹ ہے، شب برات کا نام لکھو گوگل پہ، آپ کے سامنے احادیث آ جائیں گی، باحوالہ احادیث آ جائیں گی، آپ خود جان لیں گے کہ فضائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو لوگوں کو گمراہ نہ کیا جائے، لوگوں کو صحیح راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔